السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قابل احترام علماء کرام، قابل تعظیم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور عظمت بیان کرتے ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات، انعامات ہم بندوں پر بے شمار ہیں۔ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، میں نے جو انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں، ہم نے جن نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، اگر ان کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اولاد، علم، صحت، زمین، آسمان، سورج، چاند، شمس و قمر، لیل و نہار، ہوا، سانس، روح، یہ ساری چیزیں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ حمد و ثنا ہم اس ذات کی بیان کرتے ہیں جو اپنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ الغرض بے شمار صفات کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے، کم ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ کما حقہ اللہ کی تعریف، بڑائی، کبریائی، توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستیاں، عظیم ہستیاں جو ہیں، وہ انبیاء، رسول، پیغمبروں کی ہستیاں ہیں۔ ہم لاکھوں، اربوں، کھربوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام رسولوں اور پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، محسن انسانیت، قائد اعظم، در یتیم، نبی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدثر بھی کہا ہے، مزمل بھی کہا ہے، آپ محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، بے شمار صفات سے اللہ نے آپ کو متصف کیا ہے۔ ہمارا یہ آخری نبی جس کے ذریعے سے ہم کو سب سے محبوب دین اسلام ملا، جس آخری نبی کے ذریعے سے ہم کو عظمت والی کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ہمارا رسول محترم آخری نبی، اس نے جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے جھیلی ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کو بیان نہیں کیا سکتا ہے۔ مکہ کا دور، مکی دور آپ پڑھیے، مظلوم صحابہ کی داستانیں پڑھیے، مظلوم صحابیات کی داستانیں پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے مصائب اور آلام جھیلے ہیں۔ اس نبی کے بے شمار احسانات ہیں میرے بھائیوں۔ آخری نبی سے محبت ہر ایک کو ہے۔ اگر رسول اکرم پر ایمان کوئی نہ لائے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے رکھا، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو قیمتی دولت توحید ملی، محبوب دین اسلام ملا، بابرکت کتاب قرآن ملا، اور سیدھا راستہ ہم کو ملا، تو ہماری ذمہ داری ہے امت محمدیہ کا فرد ہونے کی وجہ سے کہ ہم ایسے نبی پر، ایسے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام پر، جانثار متبعین پر، صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول، تابعین تابعات، بزرگان دین، علماء سلف، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان مال کی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، ایسی تمام عظیم ہستیوں پر ہم رحمت الہی کی دعا کریں۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مسلمان، مرد ہو یا عورت، جو مسلمان میرا نام آنے پر ایک بار مجھ پہ درود و سلام بھیجے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ پیارے نبی کا نام آنے پر جو مسلمان ایک بار درود و سلام بھیجے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہمارے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ مسلمان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہونے پر، میرا نام آنے پر وہ زبان سے
صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کنجوس کوئی مسلمان نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے اس خطاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو جن کے کانوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، جہاں نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، جہاں آپ کی ذات سے محبت کرنا ضروری ہے، آپ کی بتلائی ہوئی سنت سے محبت کرنا ضروری ہے، آپ کے قولی فعلی حدیث سے محبت کرنا ضروری ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کرنا ضروری ہے، اور آپ کا نام آنے پر، آپ کا ذکر خیر ہونے پر آپ پر درود و سلام بھیجنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے چند گناہ کبیرہ کا تذکرہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ آپ کی کھوپڑی میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ و رسول کا فرمان جہاں آئے، آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم ایمان لائے۔ سلنڈر ہو جائیے جہاں اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان آئے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی اسلام، شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے لوگو، اگر تم گناہ کبیرہ سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تم کو عزت کی جگہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں اس کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، اور مرنے کے بعد ہم تم کو عزت کی جگہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے کا نام گناہ ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت نہ کرنا، اللہ و رسول کی بات نہ ماننا، یہ ہے گناہ۔ اب گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹا گناہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور دوسرا گناہ بڑا گناہ جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ
کی علامتیں اور پہچان علماء نے جو ذکر کی ہیں، چند علامتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ گناہ کبیرہ کی پہچان علامت کیا ہے۔ ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ہر وہ چیز گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ہے داخل جس کو اسلام نے، اللہ و رسول نے حرام قرار دیا۔ ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے پر جہنم کو واجب کیا گیا ہے، جس کے کرنے پر کرنے والے کے لیے جہنم کو واجب کیا گیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا گیا ہے کہ ایسا کرو گے تو جہنم واجب۔ ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے پر کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، لعنت بھیجی گئی ہو اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کام کے کرنے پر کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، کہ اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، وہ کام گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس کے کرنے پر کرنے والے کے لیے سخت سزا متعین کی گئی ہو، حد مقرر ہو، تعزیر مقرر ہو کہ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کرو گے شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جائے گا، ناحق کسی کا قتل کرو گے تو قصاص کے طور پر آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ فراڈ کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ آپ نے سمجھا شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ گناہ کبیرہ، جس چیز کے کرنے پر کوئی تعزیر، کوئی حد متعین کی ہے وہ گناہ کبیرہ، جس پر لعنت بھیجی ہے کرنے والے پر وہ کام گناہ کبیرہ، جس سے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ گناہ کبیرہ۔ چند گناہ کبیرہ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ آگاہ کر دوں، نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، اور سورہ مائدہ میں شرک کے متعلق اللہ نے واضح فرما دیا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا، شرک کا ارتکاب کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم۔ اس روئے زمین پر سب سے بدبودار، سب سے خطرناک چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے جو ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، ایمان کو مٹانے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ و رسول کی ناراضگی مول لینے والی ہے، وہ شرک ہے۔ شرک قرآن مجید میں سورہ انعام ایک سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا
لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر 18 نبیوں نے بھی بفرض محال شرک کا ارتکاب کیا تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ اور سورہ زمر میں اللہ نے پیارے نبی، آخری نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی پاک اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ کبیرہ میں پہلا گناہ جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو شرک کا ارتکاب کرنے سے بچائے، شرک سے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے شرک کے بارے میں واضح حکم فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ گناہ کبیرہ میں دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا تذکرہ کیا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ میرے بھائی اور نوجوان دوستو، والدین یہ قیمتی سایہ ہے، والدین قیمتی سایہ ہیں اور ہمارے لیے جنت ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑک کر کے جواب نہ دو، ڈانٹ کر کے جواب نہ دو، اف تک نہ کہو، ان کے لیے شفقت کا، نرمی کا، اطاعت کا بازو بچھا کے رکھو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ یاد رہے والدین میں ماں کا مقام 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا اموں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اموں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہارے والد ابو کا۔ 3 مرتبہ سوال کرنے پر کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اس کے بعد کہا چوتھے نمبر پر تمہارے والد۔ غور کرو، ماں کا سایہ بڑا قیمتی سایہ ہے میرے نوجوان بھائیوں۔ بیوی کا انتقال ہو جائے، اللہ کی قسم آپ شادی کر کے دوسری وائف لا سکتے ہیں، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے گھر سے تو ماں تو حقیقی ماں وہ ہے جس نے آپ کو، ہم کو جنم دیا ہے۔ ماں دوبارہ نہیں آ سکتی ہے وہ ماں، اسی لیے 3 گنا ماں کا حق بڑھا ہوا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں جنت ہے، دونوں کی اطاعت کرنے پر جنت ملے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا 3 گنا اس لیے حق زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ 3 مراحل ایسے ہیں جو تنے تنہا مشکل مراحل، تنے تنہا ماں نے برداشت کیا ہے، اس کو باپ شریک نہیں ہے۔ پہلا، 9 مہینے تک ماں نے ہم کو اور آپ کو پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اللہ باپ شامل نہیں ہے۔ اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، لیٹنا مشکل، ہر چیز میں ہمارا خیال کیا۔ 9 مہینے تک بوجھ تنے تنہا ماں نے برداشت کیا، اٹھایا۔ اللہ اکبر، کتنی قربانی دی ہے ہماری ماں نے، کبھی غور کیا آپ نے؟ آج شادیاں ہو جاتی ہیں، ماں کی معمولی بات، بوڑھی ماں کی معمولی بات برداشت کرنے کے لیے ہمارا نوجوان بھائی تیار نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد بیوی کی محبت میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی بوڑھی ماں اور باپ کو الگ کر دیتا ہے اور جا کر کے شہر میں بسنے لگتا ہے، اور بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں سے چولہا جلاتی ہے، روٹی بناتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔
کیا اسی لیے پالا پوسا تھا؟ یاد رکھیے گا، پہلا علماء نے جو بیان کیا کہ 9 مہینے تک ایک ماں ہم کو اور آپ کو پیٹ میں بوجھ کی شکل میں اٹھائے گی۔ معمولی بیماری آ جائے، ہم اپنی ماں اور باپ کو پیٹھ پر لاد کر کے اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تصور کرو 9 مہینے تک ماں نے ہم کو اور آپ کو پیٹ میں رکھا، یہ ماں کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ پیدائش کی تکلیف، درد ذہ جس کو کہا جاتا ہے، ڈیلیوری کی تکلیف، موت اور حیات کا مسئلہ تھا، اس کو تنہا ماں نے برداشت کیا ہے، اس میں باپ شامل نہیں ہے، یہ ماں کا دوسرا حق۔ اور تیسرا حق، مدت رضاعت 2 سال ہے۔ ہماری ماں اور آپ کی ماں نے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال تک ہم کو اور آپ کو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا، جب چاہا جب پلایا، جتنا چاہا اتنا پلایا، روئے تو پلایا، ہنسے تو پلایا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے گھر باہر سفر حضر ہر جگہ پلایا۔ کسی عورت کو، وائف کو اگر دودھ نہیں ہوتا ہے تو شوہر میڈیکل سے دودھ کا ڈبہ خریدتے خریدتے پریشان ہو جاتا ہے، اس کی پوری تنخواہ سیلری چلی جاتی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ماں نے کتنا کنٹل دودھ پلایا ہوگا، اللہ اکبر۔ آج اس ماں کو گالیاں دینے والے موجود ہیں سماج میں، ماں باپ کی معمولی بات برداشت نہ کرنے والے موجود ہیں، ماں باپ کو ڈنڈوں سے پیٹنے والے موجود ہیں، بیوی گالی دے رہی ہے ساس کو، بیٹا موجود ہے شوہر کے حیثیت سے زبان نہیں کھلتی ہے۔ گھروں کا حال دیکھ لیجئے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں عذاب آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو نوجوان اپنے والدین کو برا بھلا کہے، والدین کی نافرمانی کہے، اللہ کی قسم جملے کو نوٹ کر لیجئے گا، وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لایا ہو، اپنے والدین کو رلایا ہو۔ بڑھاپے میں آپ والدین کا سہارا بنیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں آپ ان کی خدمت کیجئے، اور اگر والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ نماز کی پابندی کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اور یہ دعائیں، اولاد کی دعائیں والدین اور میت کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میت نے اپنے پیچھے، باپ نے اپنے پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑا ہے جو والد کے لیے، والدہ کے لیے، میت کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے والے باپ کو قبر کے عذاب سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر اولاد ایسی ہے جو نماز کی پابند ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو ایسی اولاد بہت اچھی ہے، اور والدین کی خدمت کرنے سے دنیا کا عذاب ٹلتا ہے، دنیا کا عذاب ٹلتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے اور اولاد دنیا میں پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، والدین کی نافرمانی سے بچو، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں۔ دوسرا گناہ، اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور برتاؤ، بڑا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور برتاؤ، بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اور برتاؤ، بیٹا اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں۔ اگر کچھ دینا ہے تو سب سے بچا کچا بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے اور میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہیے۔ آپ نے کہا کہ کیا تمام بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا۔ کہا یہ ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی اولاد ہے لڑکا لڑکی، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔
ہاں مرنے کے بعد ترکہ میں جائیداد میں لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو لڑکے کے آدھا ملے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر آپ کوئی چیز باہر سے لاتے ہیں کھلانے کے لیے، کھانے پینے کی چیز، تو اپنی اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھیے، اپنی اولاد کے درمیان برابر تقسیم کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لڑکا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ بڑا ہے۔ تو اولاد کے درمیان آج ہمارے سماج میں ناانصافی ہو رہی ہے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے بچائے۔ حدیث میں جس کا تذکرہ ہو رہا تھا صحیح مسلم کی، اس میں اللہ کے رسول نے تیسری بات بتائی، قول الزور، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں بعض گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر ہیں، سنگینی کی وجہ سے ان کے عذاب بھی سنگین ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑنے والے کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا، پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے گلے میں زہریلا اژدہا سانپ ڈالا جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا۔ اور جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی بہن، شراب پینے والے کو قیامت کے دن جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ لیجئے، دنیا میں بہت مستی کرتے تھے، آج جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور مواد یہ شرابی کو پلایا جائے گا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ ایسے ہی جو لوگ پیٹھ پیچھے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والے کے ناخن قیامت کے دن تانبے کے ہوں گے، تانبے کے ہوں گے، اور اس سے وہ اپنے سینے کو اور چہرے کو نوچ رہا ہوگا۔ سارے لوگ جان لیں گے کہ یہ دنیا میں پیٹھ پیچھے دوسرے کی غیبت، دوسرے کی برائی، دوسرے کی عیبجوئی، دوسرے کی نکتہ چینی کر رہا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اللہ کے رسول نے تعریف کی حضرت صفیہ کی، سوکن کی۔ حضرت عائشہ کو غیرت آئی، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے، جب حضرت صفیہ کی تعریف کرتے ہیں، صفیہ تو فیہ کذا و کذا، وہ تو ایسی ایسی ہیں، بست قد کی ہیں، ناٹی ہیں۔ حضرت صفیہ موجود نہیں، حقیقت میں عیب تھا، حضرت صفیہ موجود نہیں، اگر وہ سنیں تو ان کو تکلیف ہو، پیٹھ پیچھے برائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ خبردار، تم نے ایسی خطرناک بات کہی ہے، ایسا خطرناک جملہ اور سنٹنس کہا ہے، اللہ کی قسم اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کھارا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ، صرف اتنا کہا تھا کہ یہ ناٹی ہیں، پست قد کی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں غور کریں، ایک دوسرے اپنے لڑکے کے لیے بہو تلاش کرنے کے لیے، دلہن تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں دوسروں کے ہاں، رشتہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اس لیے کہ وہ کالی ہے، اس لیے کہ وہ موٹی ہے، اس لیے کہ اس کا ہونٹ موٹا ہے، اس لیے کہ اس کا چہرہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بات صحیح سے نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی لمبائی چوڑائی ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکا سانولا، لڑکی کیسی چاہیے؟ جنت کی ہو، پری چاہیے۔ ماں بھی سانولی کالی، لڑکا بھی سانولا کالا، گھر کے سارے افراد سانولے، اور گھر کے اندر جو بہو آئے کیسی؟ جنت کی ہو۔ یہ بتائیے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا سماج میں؟ ہم دوسرے کی بہن بیٹیوں پر عیب لگا رہے، رشتہ نہیں کرنا ہے، چپ چاپ کہہ دیا نہیں کر پائیں گے۔ آپ عیب کیوں لگاتے ہیں؟ آنے کے بعد آپ کی بیٹی کے اندر یہ عیب ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی بیٹی بہن کے بارے میں اگر کوئی کہے
کہ آپ کی بیٹی ہنستی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کی بیٹی کے کان موٹے ہیں، آپ کی بیٹی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، آپ کی بیٹی کے ہونٹ موٹے ہیں، آپ کی بیٹی کا ہاتھ پیر ایسا ہے، آپ کی بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، تو بتائیے آپ پر کیا گزرے گا؟ بہت بڑا غم گرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے ویسے سوچئے جیسے اپنے لیے سوچئے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ بولنا منافق کی پہچان، جھوٹ بولنا کافر اور مشرک کی پہچان، شیطان کی پہچان، اور سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا یہ انبیاء کی پہچان، صحابہ کی پہچان، صلحاء کی پہچان، اللہ والے بندوں کی پہچان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج ہم ہیں یہاں اور اپنے دوست اور فرینڈ سے، پارٹنر سے کہہ رہے ہیں کہ بہیڑی ہوں، بریلی ہوں، لیٹے چائے پی رہے ہیں اور فون پر بتانے بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، موبائل کے ذریعے سے جھوٹ، اور ہر بات میں، تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ اور فراڈ ہو رہا۔ میرے بھائیوں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ جو آدمی مومن ہے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایمان اور جھوٹ یہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا منافق کی پہچان۔ آج لوگ کہتے ہیں بغیر جھوٹ بولے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام نے کیسے کاروبار کیا؟ کم سے کم اللہ پر یقین تو رکھو۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹی گواہی سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اذا وعدہ خلفا، منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے بات کا کوئی پکا نہیں ہے، زبان دے دیا زبان کچی ہو رہی ہے، کون وعدہ پورا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مطابق اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو وعدے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ زبان دے دی، اب زبان سے انکار کرنا گنجائش نہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ منافق کی پہچان ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے وعدہ خلافی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو وعدہ خلافی سے بھی بچائے، با وفا بنائے، بے وفا نہ بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا تُمِنَا خَانَا، وَإِذَا تُمِنَا خَانَا، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی پہچان۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اللہ نے امانتیں دی ہیں۔ آنکھ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر ہم کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ ڈالیں گے تو یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اگر ہم موبائل کے ذریعے سے ہم گندی تصویریں آنکھوں سے دیکھتے ہیں موبائل میں تو یہ بھی آنکھ کی خیانت ہے۔ آنکھ امانت ہے، آپ اس کو صحیح استعمال کیجئے، یوز کیجئے، غلط جگہوں پر استعمال نہ کیجئے۔ اور کان یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے۔ آپ کان سے اچھی باتیں سنیے، اللہ و رسول کی باتیں سنیے۔ اگر گانے سنیں گے، عشق و محبت کی باتیں سنیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، امانت کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زبان اللہ کی طرف سے امانت ہے، زبان پر ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ جب چاہا، جیسے چاہا، جتنا چاہا ہم دل دکھا دیا، ہم نے بول دیا الٹا سیدھا، چاہے دل پھٹ جائے چاہے کلیجہ جل جائے۔ میرے بھائیو دوستو، گھروں کا حال دیکھ لیجئے، گھروں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری ماں کا برتاؤ بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے، بہو کے ساتھ کچھ اور ہے۔ ساس اور بہو کا جو جھگڑا چل رہا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ منافق کی پہچان ہے۔ آج ہماری ماں کا برتاؤ بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے، بہو کے ساتھ کچھ اور ہے۔ ساس اور بہو کا جو جھگڑا چل رہا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بیٹی کے ساتھ وہی برتاؤ، بہو کے ساتھ وہی برتاؤ۔ ہر ماں کو یہ سمجھنا چاہیے ساس کی حیثیت سے کہ یہ بہو جو آئی ہے دوسرے کے گھر سے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو نہ تکلیف دی جائے تو دوسری کی بیٹی کو بھی آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ کہیں نند اور بھابھی کا جھگڑا ہے، بڑے مسائل ہیں گھروں کے، حدود جو دائرہ ہے اس سے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اور اولاد امانت ہے۔ ہماری اولاد بالغ ہو گئی ہے، لڑکا لڑکی، ہم اپنی اولاد کی حرکتوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ قیمتی نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، دن بھر لڑکا گھومتا ہے، لڑکی گھومتی ہے، اسکول کالج جا رہی ہے۔ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچہ اور بچی کے موبائل کو ہم چیک کر لیں۔ میسج کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے غلط تعلقات ہو رہے ہیں۔ لڑکی چھت پر جا کر بات کرتی ہے 12 بجے 11 بجے رات میں، کس سے بات کرتی ہے؟ یہ نوجوان لڑکا ہمارا دن بھر غائب رہتا ہے، 11 بجے رات میں آتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ یہ پیسے خرچ کر رہا، کما رہا ہے، گھر پہ نہیں دے رہا، یہ پیسے سب کہاں جا رہے ہیں؟ کم سے کم کبھی والدین کو جائزہ تو لینا چاہیے، لیکن جائزہ نہیں ہو رہا میرے بھائیو۔ اولاد امانت ہے۔ اولاد اگر ہماری بیٹی بالغ ہے تو اللہ کی قسم پردہ کرائیے۔ اگر آپ پردہ نہیں کراتی ہیں اور خود اپنی نوجوان بیٹیوں کو لے کر کے آپ بازار جاتی ہیں، مارکیٹنگ کراتی ہیں اور گیسٹ ہاؤس میں نیم مریا لباس پہن کر کے اختلاط کے ساتھ مردوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں اور وہاں بے حیائی کا، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو بتائیے آپ کے اندر ایمان ہے؟ ایمانی غیرت ہے؟ آپ جائزہ لے لیجئے گیسٹ ہاؤس کا، بے حیائی کا ثبوت ہو رہا ہے، اور گھروں میں ہمارے بے حیائی ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے دیوس بننا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان پر جنت حرام ہے، جنت حرام۔ آپ نے فرمایا تھا شرابی، شراب پینے والے پر جنت حرام، والدین کی نافرمانی کرنے والے پر جنت حرام، اور دیوس پر جنت حرام۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرتی کو کہتے ہیں، بے غیرت کو کہتے ہیں۔ گھر کے اندر بیوی بے پردہ، گھر کے اندر ماں بے پردہ، گھر کے اندر چچا زاد بھائی بھی آ رہے ہیں، مامو زاد بھائی بھی آ رہے ہیں، خالہ زاد بھائی بھی آ رہے ہیں، اور ایک دوسرے دوست اور فرینڈ کو لایا جا رہا گھروں میں، بے پردگی ہو رہی ہے، غیر محرم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میٹھی میٹھی عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، فون پہ رابطے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، لیکن والدین کی حیثیت سے ہماری زبان نہیں کھلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے غیرتی۔ گھر میں اولاد بے نمازی ہے، ہم کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ گھروں میں اولاد سود خوری کر رہی ہے، نوجوان بیٹا جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کی حیثیت سے ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے۔ بیٹا 2 روپیہ کماتا ہے، اگر ہم کچھ کہیں گے تو بیٹا پیسہ دینا چھوڑ دے گا۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ تو بات چل رہی تھی، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو ظلم و زیادتی سے بچو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو، یہ ظلم و زیادتی قیامت کے دن تاریکی لائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے ایک بالش زمین ناحق ہڑپ کر لی کسی بھائی کی، ایک بالش، اسے اتنے حصے کا گلے میں توق ڈالا جائے گا، توق ڈالا جائے گا، کھینچ کر کے لاؤ میدان محشر میں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جتنا ناحق قبضہ کیا ہے اتنے حصے میں اس کو دھنسایا جائے گا، دھنسایا جائے گا۔ اور حرام مال سے کما کر کے اگر حرام طریقے سے آپ نے اپنے چچا کی زمین، بھائی کی زمین، پڑوسی کی زمین، سگے رشتہ دار کی زمین ہڑپ کر لی ہے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، تو میرے بھائی اور بزرگوں کان کھول کر کے سن لیے، آپ نے جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹا ہے۔ خود اپنی آخرت برباد، اپنی اولاد کی آخرت برباد، اور حرام مال کھانے کھلانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہے، بال پراگندہ ہیں، کپڑے گردالود ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے
اور کہتا ہے یا ربی اے میرے رب میری دعا سن لے، میرے پروردگار میری دعا قبول کر لے، لیکن اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی، جو کھا رہا ہے اپنی فیملی کو کھلا رہا ہے وہ بھی دھوکہ دھڑی، سود خوری، لون، رشوت اور دیگر فراڈ کے ذریعے سے بے ایمانی کر کے لایا ہے پیسہ اور گھر والوں کو کھلا رہا ہے، بریانی کھلا رہا ہے اور دیگر مرغ مسلح کھلا رہا ہے، حرام مال کا کھانا، حرام کمائی کا، مشرب و حرام، جو پی رہا ہے لسی، ٹھنڈا، پیپسی، وہ بھی حرام مال کا، ملبس و حرام، جو پہنتا ہے پہنا رہا ہے کپڑے وہ بھی حرام مال، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہو رہی ہے، فانا استجاب، تو ایسے حرام خور کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو آدمی معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی بیچارہ سیدھا سادہ ہے، دونوں کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اگر ہم نے کسی کا حق چھین کر کے کسی دوسرے کو دے دیا، انسان ہوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر میں نے دوسرے بھائی کا حصہ کاٹ کر کے دوسرے کو دے دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، تو میں اس کے لیے جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ غور کیجئے میرے بھائی و دوست، غور کرو، اگر ہم کسی کی زمین ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہتھیائے ہوئے ہیں، جائیداد، پراپرٹی، دکان، تو اللہ کے واسطے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مرنا ہے، مر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد نہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا اولاد کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دنیا ہی تک رہے گی، قبر میں لیٹنے کے لیے کوئی اولاد تیار نہیں رہے گی، اس لیے گھر بنانے کے لیے، گاڑی چمکانے کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے اپنی جائیداد حرام نہ کیجیے، دوسرے کے حق کو چھیننے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا آپ کو کاٹ کے دیا جائے گا۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ پڑوسی کو تکلیف دینا بھی ہے، پڑوسی کو ستانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ اگر ہماری شرارتوں سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارا پڑوسی دکھی ہے، تو اللہ کی قسم آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کامل مومن کہتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج قربانی سب کچھ کرتے رہیے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے دکھی ہے تو آپ کامل مومن نہیں، آپ کامل مومن نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے، بڑی بد زبان ہے، بڑی بد زبان ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان دراز ہے، بڑی بد زبان ہے، بدخلق ہے، اپنے پڑوس کی عورتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے مقابل میں ایک عورت ایسی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر پاتی ہے، غریب ہے، لیکن بد زبان نہیں ہے، اپنے پڑوس کی عورتوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور پڑوسی کو تکلیف دینے والا مرد اور عورتیں دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ ہم سب کو پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچائے۔ گناہ کبیرہ میں ایک گناہ شوہر کی نافرمانی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا
کہ اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے، جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے 2 وجہ فرمائی۔ میری ماں اور بہنیں اس واقعے کو سنیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 2 وجہ، 2 خرابیاں، 2 خامیاں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، اور اس سے پہلے فرمایا تکسرن اللعنہ۔ کثرت سے عورتیں لعن و طعن کیا کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں تو دین کی بات نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھے گی کہ نماز پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں، بیٹھیں گی تو ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے پہ لعن و طعن۔ اگر پڑوسی کا بچہ اس کے بچے سے جھگڑا کر لے، لڑائی ہو جائے دونوں بچوں کی، پڑوسی کا بچہ اور آپ کا بچہ اگر لڑ گیا، بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے ماں کے پاس، ماں جا کر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، دونوں بچوں کی مائیں دروازے پر آ گئیں، ہمارے بچے کو کیوں مارا؟ تیرے بچے نے۔ بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری بیٹی ایسی، تیرا خاندان ایسا، پورا شجرہ خاندان کا الٹ کے رکھ دیتی ہے، لعن و طعن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عورتوں کے اندر کثرت سے لعن و طعن کی بیماری پائی جاتی ہے، اسی لیے جہنم میں جائیں گی۔ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کثرت سے لعن و طعن کرنا ہے، اور جہنم میں جانے کی دوسری وجہ پیارے رسول نے فرمایا تکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے زندگی بھر کھلاتے پلاتے رہیے وائف کو، بیمار ہو تو علاج بھی کیجئے، کمرہ بھی دیجئے رہائش کے لیے، کپڑا بھی دیجئے، کھانا بھی دیجئے، ہر طرح کی سہولت مہیا کیجئے۔ کسی فرمائش میں اگر معمولی کمی رہ گئی، چوڑی جوتی چپل میں، کسی بھی فرمائش میں تیوہار کے موقع پر، تو فوراً یہ جملہ سنٹنس کہہ دیں گی کہ جب سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا ہے مجھے سکون اور چین نصیب نہیں ہوا ہے۔ معمولی باتوں پر شوہروں کی ناشکری، نافرمانی، یہ عورتوں کا ترے امتیاز ہے۔ جہنم میں جانے کی ایک وجہ شوہروں کی ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے۔ کثرت سے لعن و طعن کرتی ہیں، لعن و طعن کرنے سے بچائے۔ کثرت سے شوہروں کی ناشکری، نافرمانی کرتی ہیں، اللہ شوہروں کی نافرمانی سے بھی ہماری ماں اور بہنوں کو بچائے۔ گناہ کبیرہ میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے گناہ کبیرہ میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اولاد کو ناحق قتل کرنا، الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے معلوم کر لینا کہ یہ بچہ ہے یا بچی کو زمین پر دھرتی پر آنے نہ دینا، روزی کے ڈر سے، جہیز کے ڈر سے اولاد کو ناحق قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ۔ اور یتیم کے مال کو کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ قرآن میں آتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم، بچہ نابالغ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچے کے جائیداد کو چچا اور سرپرست کی حیثیت سے ناحق غلط طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنے نام رجسٹری کرا لیتے ہیں، اللہ فرماتا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ الزام لگانا بدکاری کا۔ آج یہ بیماری ہمارے سماج میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ خاندان اچھا ہے، عورتیں اچھی ہیں، پاک دامن ہیں، مومنہ ہیں، بھولی بھالی، الزام لگا دیا۔
شادی نہیں ہو رہی لڑکی کی، بدنام کر دیا، افواہ پھیلا دی، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں خواتین پر، ان کے لیے وارننگ ہے قرآن مجید میں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ و رسول کی نگاہ میں ملعون ہیں، قابل ملامت ہیں، اللہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ کتنی خطرناک عذاب ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دنیا سے تعلق کم رکھیے، آخرت کی فکر کیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انشاءاللہ آخرت فکر آخرت پر ہمارے شیخ سہیل صاحب سنابلی حفظہ اللہ خطاب کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار گناہ کبیرہ کے تعلق سے جو کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، کہنے والے کو اور سننے والے مرد اور خواتین کو حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، والدین کی نافرمانی سے بچائے، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے، جھوٹی قسمیں کھانے، دوسرے کی جائیداد ہڑپ کرنے، ظلم و زیادتی کرنے، بے حیائی کرنے، امانت میں خیانت کرنے، وعدہ خلافی کرنے اور دیگر جن گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا گیا، اللہ سب گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، برے اخلاق سے بچائے، برے اعمال سے بچائے، برے کردار سے بچائے، دنیا سے زیادہ جنت کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ ہمیں اس بھائی سے معافی مانگنے کی توفیق دے، کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہو تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے جائیداد پراپرٹی بھائی کے حوالے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک والد دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ خاص طور پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں مرحوم عتیق بھائی، جن سے بہت گہرے تعلقات تھے، ماہد کے بھی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اور ہمارے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کے بہت گہرے دوستوں میں سے تھے۔ آج عتیق بھائی دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی وائف ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں نے جو یہ دعوتی اصلاحی پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ اس پروگرام کو ان کے حق میں قبول فرما اور ان کو نجات کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ دین کا کام کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی دعاؤں میں والد محترم کو بھی یاد رکھیں اور اپنی والدہ کا سایہ قیمتی سایہ سمجھیں اور جتنا ہو سکے خدمت کرتے رہیں۔ اللہ ان سب کو توفیق دے، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کے روزی روٹی میں ترقی دے، ان کے مستقبل کو روشن کرے، اور ان کے چچا وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، رشتہ داروں کو بھی، اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اور جب خاتمہ ہو تو خالص توحید پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔